میاں بیوی کی خوبیاں۔ ایک میاں بیوی ایک کونسلر کے پاس گئے۔ ان کا آپس میں شدید جھگڑا چل رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے بھی روادار نہیں تھے۔ انہوں نے سوچا کہ لوگوں کے مشورے پر عمل درآمد کیا جائے اور تھوڑی سی تھراپی کروا لی جائے۔ جب وہ دونوں آفس میں داخل ہوئے تو کونسلر نے دونوں کے چہرے پر سخت کشیدگی دیکھی۔ اس نے ان دونوں کو بیٹھنے کے لیے بولا۔ جب وہ بیٹھ گئے تو اس نے بولا کہ آپ بتائیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے۔ تو وہ دونوں یکدم بولنا شروع ہو گئے۔ ایک سانس میں ایک دوسرے پر تنقید کے پہاڑ ڈال دیے۔ دونوں اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھے۔ کونسلر نے ان دونوں کو اپنے دل کی بڑھاس نکالنے دی اور چپ کر کے ان کی لڑائی ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ جب دونوں بول بول کر تنگ آ گئے تو کونسلر نے انہیں بولا کہ اچھا، یہ تو لڑائی اور خامیاں والی کہانی ہو گئی، اب ایک دوسرے کی خوبیاں بیان کرو۔ دونوں ایک دوسرے میں کیا کیا باتیں پسند ہیں۔ دونوں بالکل خاموش ہو گئے۔ بہت دیر تک دونوں نے کچھ نہیں بولا۔ کونسلر سمجھ گئی کہ ایک دوسرے پر اتنا شدید غصہ ہے کہ ایک دوسرے کی کوئی اچھی بات یاد ہی نہیں اور نہ ہی وہ یاد کرنا چاہتے ہیں۔ کونسلر نے ایک ایک کاغذ اور ایک ایک پین دونوں کو تھما دیے۔ میاں بیوی کو بولا کہ اپنے اپنے کاغذ پر ایک دوسرے کی خوبیاں تحریر کرو۔ وہ ایک دفعہ پھر بہت دیر دونوں نے کچھ بھی نہ لکھا اور غصے سے ان کے چہروں پر عیاں تھا۔ وہ بہت دیر کے بعد خاوند نے جیسے ہی کاغذ پر کچھ لکھنا شروع کیا تو ایک دم ہی اس کی بیگم بھی تیز تیز اپنے کاغذ پر کچھ لکھنے لگ گئی۔ لگ رہا تھا کہ ابھی بھی دونوں مقابلے پر اپنا کاغذ بھرنے بیٹھ گئے ہیں۔ جب انہوں نے لکھ لیا تو بیوی نے اپنا کاغذ کونسلر کو تھما دیا۔ اس نے اسے واپس کرتے ہوئے بولا کہ اسے اپنے شوہر کو دو، وہ خود ہی پڑھے گا۔ بیوی نے اسے دے دیا اور اس کا کاغذ لے لیا۔ دونوں نے پڑھنا شروع کیا اور تھوڑی ہی دیر بعد بیوی کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی تعریفیں پڑھ کر بہت خوش ہوئے۔ کمرے کی فضا ایک دم تبدیل ہو گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ان دونوں کی لڑائی ہی نہ ہوئی ہو۔ کونسلر کا فرض پورا ہو چکا تھا۔ وہ دونوں جیسے لڑتے بھڑتے اندر داخل ہوئے تھے ویسے ہی ہنستے مسکراتے باہوں میں باہیں ڈالتے کمرے سے نکل رہے تھے۔ ہر انسان بہت سی خوبیاں اور خامیوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اگر ہم دونوں کے عیب تلاش کرنے لگ جائیں تو ان کی اور اپنی زندگی عذاب بنا لیتے ہیں۔ اگر ہم ہر ایک کی خوبیوں کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیں تو اپنی اور دوسروں کی زندگی آسان بنا دیتے ہیں۔ فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔